رسم و رواج کی ایسی لعنت ہمارے معاشرے پہ پڑ چکی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار جب تک میں 8-10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کی روٹی نہ پکا لوں تو میرا تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے، یار روٹی نہیں کھوائی اس نے، شادی کی تھی تو سادی جی روٹی بنا دیتی۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین فرمایا، فاطمہ تیرے راضی ہونے سے میں محمد راضی ہو جاتا ہوں، اور تیرے ناراض ہونے سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی کا نکاح فرمایا، اگلے دن مولا علی سے فرمایا علی کچھ ولیمے کے لیے انتظام ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نہیں پوچھ رہے مولا علی سے کہ آپ نے ولیمے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اگلے دن مولا علی مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یار وہ لاڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اب نکاح والے دن، برات والے دن بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ اب ہمارے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، نکاح نہیں کرتے اس وجہ سے کہ جناب 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کی روٹی ہوگی، پھر بہو کو زیور ڈالنا ہے، جناب اتنا جہیز، اتنے لمبے چوڑے اخراجات، لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے نکاح تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن پھر آگے 10-20 سال تک لوگ قرضے اتارتے رہتے ہیں، پھر قرضوں کا بوجھ، شرمندگی علیحدہ۔ اور جب انسان پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کام میں برکت نہیں ہوتی، کام کرنے میں وہ دل نہیں جمتا، وہ صلاحیتیں انسان کی مان پڑ جاتی ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ول پاور رکھی ہے انسان کے اندر وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح دوپہر شام ہمہ وقت اسی خوف میں ہے کہ میں نے قرضہ دے دیں، اس کی ساری صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ اگر وہ آزاد ہو اور 10 سال وہ بندہ محنت کرے تو پتہ نہیں کتنی دولت وہ کما لے، لیکن چونکہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو ہمہ وقت اس کے اعصاب پہ وہ قرضے حاوی ہیں۔ بتاؤ ایسا نکاح فائدہ مند ہے کہ نقصان والا ہے؟ انسان کی نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تصور رکھا، اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں نکاح کا کوئی تصور نہیں۔ بقیہ مخلوقات جب چاہیں جیسے چاہیں وہ اپنا تعلق استوار کرتی ہیں، اپنی جنسی خواہش پوری کرتی ہیں، لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھا کہ اگر وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل نکاح کے ذریعے کرے گا یہ عمل اس کے لیے ثواب بن جائے گا، اور اگر نکاح کے بغیر کرے گا اپنی جنسی خواہش کی تکمیل تو یہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے گا۔ چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے نسب میں پاکیزگی رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ نکاح رکھا۔ اس کے لیے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا کہ وہ خود نکاح کریں تاکہ بقیہ انسانوں کے لیے نکاح ایک سنت بن جائے۔ آقا علیہ السلام، ویسے تو ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ جس پہ شہوت کا غلبہ ہو وہ نکاح کرے، نکاح کے ذریعے شہوت کی تسکین بھی ہوتی ہے، لیکن اصل نکاح کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رحمت سے اولاد حاصل کرنا۔ چونکہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، تو بچپن میں بھی انسان سہاروں کا محتاج ہوتا ہے اور پھر بڑھاپے میں بھی جا کے سہاروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا تاکہ نکاح کے ذریعے اولاد حاصل ہو، اور اولاد پھر انسان کا آخری عمر میں جا کے سہارا بن سکے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد کی پھر انسان تربیت کرتا ہے تو تربیت کرنے کا ثواب علیحدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ کہ جو خود اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کہا وہ نیک مقصد میں زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کے برعکس وہ شخص جو صاحب اولاد ہے اور وہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے، اپنی آل اولاد کی بھی آخرت کی فکر کرتا ہے، فرمایا یہ جو صاحب اولاد ہو کے اپنا بھی قبلہ درست رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنی اولاد کا بھی قبلہ درست کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہ اجر و ثواب میں اس آدمی سے زیادہ ہے جو صاحب اولاد نہیں اور وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ کہا یہ اولاد والا اس سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے؟ حضور نے کوئی حد بیان نہیں فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور چاہت پہ ہے، جتنا رب راضی ہو جائے اتنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو نکاح اس لیے رکھا گیا اس دین اسلام کے اندر، ایک تو نسب پاکیزہ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کا آخری وقت میں اولاد سہارا بن جائے، اور پھر اس کے ذریعے انسان اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ دیکھو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
تو اس کے سارے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 رشتوں کے. ان میں سے ایک رشتہ نیک صالح اولاد کا ہے. وہ اولاد نیک صالح اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اس کے لیے خیر مانگتی رہتی ہے، اس کے لیے بخشش مانگتی رہتی ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوں گے. جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں ہوں گے، نیکیاں ہوں گی. لوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ جب گئے تھے ہم انہیں جانتے تھے کہ یہ بڑے بد کردار تھے اور بڑے گناہ گار تھے، ان کے تو نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہی کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو محشر کے دن لوگ حیرت میں مبتلا ہوں گے وہ اللہ کا فضل ہوگا جس کے سبب دنیا حیرت میں مبتلا ہو جائے گی کہ جب یہ دنیا سے آئے تھے، انتقال ہوا، ان کا فوت ہوئے، دفن کیے گئے، اس وقت ان کے نامہ اعمال میں گناہ تھے. آج محشر کے دن اٹھے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں، ثواب ہی ثواب ہے. کہاں وہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ نے ان کی اولاد کی دعائیں ان کے حق میں قبول کر کے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہوگا. تو نکاح صرف جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں کیا جاتا، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی نصیب ہو جائے، اللہ کا فضل بھی نصیب ہو جائے، اور پھر انسان ان بچوں کی اچھی تربیت کر کے معاشرے کے لیے اچھے لوگ پیدا کر سکے. نکاح کا یہ مقصد ہے. ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں نکاح کے متعلق موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بس اختصار کے ساتھ. نوجوان شاید یہ سمجھتے ہیں عمومی طور پہ جب کسی بچے کے نکاح کی بات چل رہی ہوتی ہے تو دوست یار اسے چھیڑنے لگ جاتے ہیں. تو یہ چھیڑنا مناسب عمل نہیں. دیکھو وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں جا رہا ہے. النکاح نصف الایمان. ایک بندہ چوک چوراہے میں بیٹھا ہے اور ایک بندہ اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھا ہے. بتاؤ دونوں میں سے کس کا بیٹھنا زیادہ بہتر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رحمت کے حصار میں بیٹھا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح نصف ایمان ہے. جب کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، بقیہ جب وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اب ایک ایسا شخص کہ جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجرد زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے برعکس وہ بندہ کہ جو نکاح کر چکا ہے اور اللہ نے اسے اولاد بھی عطا کر دی ہے، تو وہ ایسے رحمت کے حصار میں ہے جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمت میں گزر رہا ہے. دیکھو نا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان جب اپنی بیوی بچوں پہ اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، ان کے لیے نان و نفقہ کا انتظام کرے، لیکن اللہ رب العالمین فرضوں کو نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی آل اولاد پہ خرچ کیا ہے، اللہ اس لقمے کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے. تو دین اسلام کے اندر میرے عزیزان گرامی ایک تو یہ عرفی تصور ہے ہمارے معاشرے کا، اور بعض اوقات اسے بڑا عجیب سے رنگ میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رسول کی جو نظر ہے، قرآن و حدیث کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح اس لیے کیا جائے کہ ایک تو تمہارا نسب پاکیزہ رہے اور دوسرا یہ کہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ سورہ نساء نازل کی گئی. 4 پارہ آج میرے سامنے موجود ہے، اور میں الحمدللہ تعالی اس مسجد میں سورہ نساء مکمل تفسیر کے ساتھ پڑھا چکا ہوں. بلکہ شروع میں جو ہمارے مریدین تھے تو ہم نے پابندی لگائی تھی کہ جس نے بیعت ہونا ہے وہ پہلے تفسیر قرآن پڑھے گا پھر بیعت کریں گے. تو اب ہم دنیاوی پیر ہو گئے ہیں، اب ہم ہر آنے والے کو بیعت کر لیتے ہیں. اس زمانے میں ہم بڑے غیرت مند آدمی تھے، تو اس لیے ہم اس آدمی کو مرید کرتے تھے کہ جو پہلے تفسیر قرآن پڑھے ہمارے پاس، پھر اس کے بعد بیعت کریں گے. ویسے اصول بھی یہی ہوتا ہے. یہ ہم لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں بیعت ہیں؟ جی میں کراچی بیعت ہوں. اپنے مرشد سے ملاقات ہوئی ہے؟ کبھی نہیں ہوئی. آپ کہاں بیعت ہیں؟ جی کوئٹہ بیعت ہیں. اپنے مرشد سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں. آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو آپ بیعت کس بات کے ہیں بھائی؟ اور آپ کو فیض کیا ملے گا بھائی؟ ابا جی سر پہ ہوں گے تو تبھی تو تربیت فرمائیں گے نا. ماں پاس ہوگی تبھی تو تربیت کرے گی نا. اگر ماں اور باپ پاس ہی نہیں ہے تو تربیت کیا ہونی ہے بھائی؟ آپ تصور کریں نا، جو بچہ صرف زندگی میں اپنے روزمرہ کے معاملات میں سے صرف آدھا گھنٹہ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے نا، ماں باپ کی چھتری سے نکل کے گھر سے باہر آدھا گھنٹہ صرف محلے کے دوستوں کے ساتھ رہنے لگ جائے، وہ بچہ کو کردار کا اتنا اچھا نہیں رہ جاتا. صرف آدھا گھنٹہ باہر رہے ماں باپ سے ہٹ کے تو ہزاروں عیب پیدا ہو جاتے ہیں بچوں میں، جو پھر آگے جا کے 25 سال 30 سال کی عمر میں بعض اوقات ظاہر ہوتے ہیں، بعض اوقات جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اگر
ماں باپ سرے سے اولاد کے سر پہ رہیں ہی نہ، پھر آپ اندازہ کریں کہ اولاد کس قدر گمراہیوں کی وادیوں میں جائے گی۔ اسی طرح استاد اور مرشد یہ وہ ذات ہوتی ہے کہ جو ماں اور باپ سے زیادہ درجے پہ ہوتی ہے۔ استاد سر پہ رہے گا تو کچھ پڑھائے گا، شیخ سر پہ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ تربیت کریں گے، باطن کی صفائی کریں گے۔ اب آپ مرید کا میں کوئٹے مرید، اچھا یہاں ایک اور بڑا کام چل گیا جی، بغداد سے آئے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہمیں جذباتی ہو جاتے نا، ایک صاحب کہنے لگے وہ بغداد والے پیر ہیں، اور جی وہ غوث العظم کی اولاد ہیں۔ میں کہ میں باب آدم کی اولاد ہوں۔ غوث العظم جو بھی ہوں یار، جو بھی ہوں، او بھائی جو بھی ہوں، غوث العظم ولی اللہ ہی ہے نا، تو میں نبی اللہ کا بیٹا ہوں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی لوگوں کو؟ غوث العظم دی اولاد 70-80% جعلی سید ہیں پاکستان میں، ہوش میں رہنا۔ جیسے عالم جاہل ہے نا، جعلی عالم، جعلی عالم، اسی طرح سید بھی ماشاءاللہ۔ تو بہرحال میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میری قدر کیا کرو یار۔ ذرائع تفنن کہہ رہے ہیں، ہمیں سیریس نہ ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نسب انسانی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے نکاح جیسا مقدس رشتہ رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ تم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تمہیں جو عورتیں پسند آ جائیں تم ان سے نکاح کر لیا کرو۔ پھر آگے حد خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 سے بھی، 3 سے بھی اور 4 سے بھی، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح تھے، ایک روایت کے مطابق 9 ازواج حضور کے نکاح میں ایک وقت میں رہی ہیں، بعض روایات کے مطابق 11 ازواج ایک وقت میں حضور کے نکاح میں رہی ہیں ایک وقت میں، اور بعض روایات کے مطابق کچھ 13 کے قریب ازواج جو تھیں وہ حضور کے نکاح میں رہی ہیں۔ اس سے آگے پیچھے بھی اور روایات ملتی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے 4 سے زیادہ نکاح موجود تھے ایک وقت میں، کم از کم 9 کی روایت تو ملتی ہے۔ اب یہاں سے بھی ایک بات اندازہ لگا لینی چاہیے کہ میں اور آپ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود شریعت کے تابع ہیں، اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جن کی شریعت تابع ہے۔ لہٰذا یہ ملا چاہے وہ پینٹ کوٹ میں ہو یا کسی بھی حلیے میں ہو، اگر وہ یہ تصور دے کہ ہمارے جیسے ہیں تو اس کی تقریر نہیں سننی چاہیے، وگرنہ پھر اثرات آپ پہ ویسے ہی مرتب ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کو دیکھا کرتے تھے، دیکھ کے حضور کی شان بیان کرتے تھے۔ ظاہر ہے قول اسی کا معتبر ہوتا ہے نا کہ جس نے دیکھا ہو، جس نے دیکھا نہیں اس کا قول کیسے معتبر ہوگا؟ تو حضرت حسان بن ثابت نے حسن مصطفیٰ دیکھا، کمالات مصطفیٰ دیکھے، آقا علیہ السلام کی شان دیکھی، دیکھ کر کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ کیوں دیکھتا؟ کیسے دیکھتا؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے محبوب آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسے آپ نے خود بننا چاہا تھا۔ یہ جو آج کے دور کے لوگ اس طرح کا تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑے بد نصیب ہیں، اسی لیے شاید ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہے، اسی لیے ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہے، ورنہ بندہ داعی قرآن ہو تو اس کا تو چہرہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہونا چاہیے۔ بندہ داعی دین ہو تو اس کا چہرہ ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ دیکھے تو دل کو سکون آ جائے۔ دعویٰ ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، اتنے ہزار تقریریں کر لی ہیں، لیکن چہرہ آپ کے قول کے موافقت نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محنت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، وگرنہ بندہ داعی دین ہو، داعی حدیث ہو، داعی قرآن ہو، اس کا چہرہ دلیل نہ بنے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں،
حضور کیا مطلب؟ فرمایا وہ ذکر کی کنجیاں یوں، اس معنی میں کہ جب بندہ انہیں دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب انسان انہیں دیکھتا ہے تو بولو نا، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ سورہ نساء نازل کی گئی، اور یہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانی چاہیے۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ جس کو اللہ بیٹی دے گا وہ اپنی بیٹی کو سورہ نساء پڑھائے گا انشاءاللہ؟ یار میں نے آپ کو نا بڑی سکی تقریریں سنا لی ہیں، اب تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم ایک ہی راہ کے راہی بن جائیں، مسافر بن جائیں۔ اللہ جن کو بیٹیاں دیں وہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور بھی پڑھائیں اور سورہ نساء بھی پڑھائیں۔ میری بیوی الحمدللہ عالمہ فاضلہ ہیں، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے آپ کی بیٹیوں اور بہنوں میں سے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ آپ کی اولاد کو پڑھانے کے لیے، آپ کے اہل خانہ کو پڑھانے کے لیے۔ میری اہلیہ الحمدللہ عالمہ فاضلہ ہیں، تو آپ میں سے اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ ہمیں کچھ وقت دیں تو اللہ کی قسم ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ نماز جمعہ ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، نذرانہ بھی دیتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد بھی نذرانہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیتے رہتے ہیں، واللہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی خدمت سے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی آ کے یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی پڑھانا چاہتا ہوں تو ہمیں ساری خدمت سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ ظاہر ہے کہ پسند تبھی ہوگا کہ جب انہیں دیکھیں گے، تو دیکھنے کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن دیکھو ہر چیز کی حد مقرر ہوتی ہے۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک بار دیکھ لیں، ان کا چہرہ دیکھ لیں، قد کاٹ دیکھ لیں، حسب نسب کا تو انسان کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، لوگ بتا دیتے ہیں۔ آپ چہرہ دیکھ لیں ان کا، اگر آپ کو چہرہ پسند ہے تو آپ نکاح کر لیں۔ لیکن یہ جو دیکھنے کے ضمن میں آج کل کالجز کے پروفیسر حضرات یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ کھلی اجازت ہے، گپ شپ مارو۔ ایک پروفیسر صاحب مجھے ملے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ طور پہ بچے آتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، ان کے ماں باپ کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی تلاش کرنے کی، وہ یہاں کالج سے اور یونیورسٹیوں سے ہی ان کے رشتے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اماں ابا آتے ہیں یہاں رشتے تلاش کرنے کے لیے، بچے دیکھنے کے لیے؟ کہا نہیں، وہ خود ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ بے غیرت ہیں، آپ بے غیرت ہیں پروفیسر صاحب، اگر آپ کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ دلال ہیں، غیرت مند آدمی نہیں ہیں، آپ بے شرم آدمی ہیں۔ بس آپ کا علاقہ اور ہے، صاف ستھری یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں آپ، اگر ہیرا منڈی میں بیٹھے ہوتے تو آپ میں اور ان میں سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے، بے شرم آدمی ہیں آپ، اتنے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لوڑی کوئی نہیں ہوتی۔ اور یہی نتیجہ ہے میرے عزیزو، میں نے کہا استاد ہو اور وہ نگرانی کرے تو بچے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب استاد اس طرح کی حرکتیں کریں گے نتیجہ پھر یہی نکلے گا جو یونیورسٹی کا نکلا ہے، پنجاب کالج کا۔ پتہ ہے نا آپ کو پنجاب کالج کے واقعے؟ کل مجھے ایک پوش علاقے سے فون آیا کسی آدمی کا، کہنے لگا جی میری عزیزہ ہیں اور وہ ان کا شوہر نہیں تھا گھر، وہ کہیں گیا ہوا تھا بزنس کے لیے، کہیں 10-15 دن کے لیے، تو اس خاتون کا کوئی رشتہ دار آیا ہے ملنے کے لیے، کوئی چیز دینے کے لیے، تو ان سے ہم بستری ہو گئی ہے۔ کہ یار کڈے کچے منہ کر کے تسی گلاں کر رہے ہو کہ بیوی کا شوہر نہیں ہے گھر میں، وہ آیا ہے اور ہم بستری ہو گئی ہے؟ یہ بات ہے؟ کوئی پانی کا گلاس ہے جو آپ نے ایسی کو آیا تو آپ نے دے دیا اور وہ پی لیا اور رکھ کے کمال ہے؟ اتنی بڑی بات آپ اتنی آسان کر کے کہہ رہے ہیں۔ وہ جی میاں گھر میں نہیں تھا، وہ آیا ہے اور وہ جناب اس سے ہم بستری ہو گئی ہے۔ یہ درد دل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے اگر کوئی جملے سخت نکل جائیں تو ناراض نہ ہو جانا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ اس وقت حالات بن گئے ہیں۔ کیوں بنے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات پھر آگے خاندانوں تک جاتے ہیں۔ میرے عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے، صحیح بخاری شریف میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ گھر بسانے کی طاقت کا معنی کیا ہے؟ اتنا کماتا ہو کہ وہ اپنا بھی نظام چلا سکے اور آنے والی مہمان خاتون کا بھی نکاح کے بعد وہ نظام چلا سکے، اس کو نان نفقہ مہیا کر سکے، اس کو 2 وقت یا 3 وقت کا کھانا دے سکے، اسے لباس دے سکے۔ فرمایا جس میں اتنی طاقت ہے
وہ نکاح کر لے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے۔ زیادہ نیچے رکھنے کا معنی کیا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں مومن وہی ہے جو نظریں جھکا کے چلتا ہے، لیکن نکاح ایسا شان والا عمل ہے اور پاکیزہ عمل ہے اور میری سنت ہے کہ جو اس رشتہ نکاح میں بندھ جاتا ہے اس کی نظریں زیادہ نیچے ہو جاتی ہیں۔ مومن وہی ہے البتہ بہرحال کہ جو نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ کیوں نکاح کرے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے جو شخص طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس وجہ سے کہ روزے ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ اس کی شہوت کو کم کر دیں گے۔ روزے رکھنے سے روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شہوانیت کمزور ہو جاتی ہے۔ دو چیزیں ہیں نا انسانی وجود کے اندر، ایک شیطانیت کے اثرات ہیں اور ایک اللہ کی برکت اور رحمت اور روحانیت کے اثرات ہیں۔ جب انسان عبادت میں لگ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی برکت یوں ظاہر کرتا ہے کہ اس میں شیطان کا حملہ کم ہو جاتا ہے، رحمان کی برکت تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے اس میں۔ اور اسی سے ملتی جلتی سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو بندہ نکاح کی جانب راغب نہیں ہوتا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کی عمریں اسی لیے بیت جاتی ہیں، 35 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، 30 سال نکاح ہی نہیں ہوا۔ ایک تو معاشرے نے بہت سارے ایسے جھنجھٹ پیدا کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ رسم و رواج کی ایسی لعنت ہمارے معاشرے پہ پڑ چکی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار جب تک میں 8 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کی روٹی نہ پکا لوں تو میرا تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ کیوں کرتا ہے؟ صرف ناک بچانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار روٹی نہیں کھوائی اس نے، نکاح کیتا، شادی کی تھی سادی جی روٹی بنا دیتی۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ نساء العالمین، فرمایا فاطمہ تیرے راضی ہونے سے میں محمد راضی ہو جاتا ہوں اور تیرے ناراض ہونے سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس درجے کی خاتون، اور فرمایا شان یہ ہے محشر کے دن جب محشر کے میدان میں سے حضرت سیدہ کا گزر ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی آواز دے گا، یا معشر الانصار، اے میدان محشر میں جمع ہونے والو اپنی نظریں جھکا لو۔ اور صرف بات نظر تک نہیں، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا جائے گا نظریں بھی جھکا لو، گردنیں بھی جھکا لو۔ کیوں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ کی شہزادی یہاں سے گزرنے والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی کا نکاح فرمایا، اگلے دن مولا علی سے فرمایا علی کچھ ولیمے کے لیے انتظام ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نہیں پوچھ رہے مولا علی سے کہ آپ نے ولیمے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اگلے دن مولا علی مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یار وہ لاڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو نکاح والے دن، برات والے دن بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ اگلے دن مولا علی آئے، نماز پڑھی آقا علیہ السلام کے پیچھے۔ نماز کے بعد حضور نے فرمایا علی وہ نکاح ہو گیا ہے تو مہمانوں کا کچھ منہ میٹھا کروانے کے لیے، کچھ کھانا پینے کے لیے کوئی ہیں اسباب کے نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، ایک مینڈا میرے پاس کھڑا ہے، بکرا پیڈو۔ آقا علیہ السلام فرمایا چلو ٹھیک ہے، بڑا ہے، اتنا ہی بڑا ہے، جاؤ اسے ذبح کرو اور مہمانوں کے لیے کھانے کا ارینج کرو۔ یہ ہے نکاح یار، سادہ سا۔ اب ہمارے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، نکاح نہیں کرتے اس وجہ سے کہ جناب 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کی روٹی ہوگی، پھر بہو کو زیور ڈالنا ہے، جناب اتنا جہیز، اتنے لمبے چھوڑے اخراجات۔ اور میں آپ کو بتاؤں لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ اس طرح کر کے نکاح تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن پھر آگے 10 20 سال تک لوگ قرضے اتارتے رہتے ہیں، پھر قرضوں کا بوجھ، شرمندگی علیحدہ۔ اور جب انسان پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کام میں برکت نہیں ہوتی، کام کرنے میں وہ دل نہیں جمتا، وہ صلاحیتیں انسان کی مان پڑ جاتی ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ول پاور رکھی ہے انسان کے اندر وہ کمزور ہو جاتی ہے۔
کیونکہ وہ قرضوں کے صبح دوپہر شام ہمہ وقت اسی خوف میں ہے کہ میں نے قرضہ دینا ہے، میں نے قرضہ دینا ہے، میں نے قرضہ دینا ہے. اس کی ساری صلاحیتیں دب جاتی ہیں. اگر وہ آزاد ہو اور 10 سال وہ بندہ محنت کرے تو پتہ نہیں کتنی دولت وہ کما لے، لیکن چونکہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو ہمہ وقت اس کی اعصاب پہ وہ قرضے حاوی ہیں. بتاؤ ایسا نکاح فائدہ مند ہے کہ نقصان والا ہے؟ اب ایک لطیف بات میں آپ کو عرض کروں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہا جب آندھی چل رہی ہو تو اس میں دیا جلانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن آندھی جب چل رہی ہے آخر کسی نے تو روشنی کرنی ہے نا. کوئی تو ایسا مرد مجاہد ہوگا نا جو بنیاد رکھے گا، کوئی تو ایسا ہوگا نا جو دیا جلائے گا. شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا 60 سال کی عمر کو پہنچ کے، پھر انسان یہ باتیں کرتا ہے، یار اوئے ہوئے خیال ہی نہیں آیا، مینوں کو اچھا دوست ہی نہیں ملا جڑے میری رہنمائی کردہ، مینوں دستا، مینوں سیدھی راہ وکھاندا. پھر انسان جا کے شکوے کرتا ہے. کہا شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا. اور رات ہی سی نا، تھوڑا اندھیرے ہی سی نا، تیرے لتاں تے نہیں سی نا بنیاں ہوئیاں، ٹرتے سکدا سیں، چلتے سکدا سیں نا. اس وقت اس نے خیال آندا ہے شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اس وقت خیال آتا ہے، لیکن اس وقت آیا ہوا خیال کام کا بولو نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے. پھر یہ وہی حدیث کے الفاظ جو پچھلی حدیث بخاری شریف سے میں نے بیان کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے. اور فرمایا تم نکاح کو لازم کر لو، اس لیے کہ قیامت والے دن تمہارے نکاح کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوگی، میں قیامت والے دن نبیوں کی صف میں کھڑا اپنی امت کی کثرت پہ اللہ کے حضور فخر کروں گا تمہاری وجہ سے. اب دیکھو ہمارے چیف جسٹس ہیں تو وہ بھی اسی بات پہ لگے. اور چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سکھائے اور پڑھائے کہ بچے دو ہی اچھے؟ بھئی تم ٹیکے لگانے والے ہو. آقا فرما رہے ہیں نکاح کرو. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ ایک ایسی عورت کا رشتہ آیا ہے کہ جو حسین و جمیل بھی ہے، مالدار بھی ہے اور جوان بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں نکاح کر لوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، چونکہ وہ حسین و جمیل بھی تھی، جوان بھی تھی، مالدار بھی تھی، تو اپنی طبیعت کا ملان تھا اس طرف. پھر عرض کی یا رسول اللہ حسین و جمیل ہے، اگر آپ توجہ فرمائے میری بات پہ تو میں نکاح فرمایا نہیں. پھر عرض کی یار مالدار بھی ہے، اگر آپ مہربانی فرمائے. آقا علیہ السلام نے تیسری بار ارشاد فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تابع فرمان بھی ہو اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہو. زیادہ اولاد پیدا کرنے والی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ محشر کے دن میں فخر کر سکوں کہ یہ میری امت ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں. 4 چیزیں. یہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک اسکالر آئے تھے، تو ویسے تو ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں، لیکن کہیں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ جو شنکر ہیں اور رام ہیں تو یہ بھی نبی ہے. تو دیکھو ہندو مذہب کے اندر ختنے نہیں کیے جاتے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ختنے نہیں ہوتے اس کے، وہ نجاست گندگی وہ ساتھ ہی رہتی ہے اس کے. اب آپ صاحب نے بھی مجھ سے ایک دن سوال کیا تھا یہ، تو اس وقت جو مجھ سے بند پائی میں نے عرض کر دیا. آپ یہ حدیث رسول سے حوالہ سنیں اور آپ کا جواب بھی آ گیا اس میں. حضرت ابو ایوب انصاری ہیں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسولوں کی سنت ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ان میں سے سب سے پہلی چیز جب بچہ پیدا ہو تو اس کا ختنہ کرنا. بچہ پیدا ہو اس کا اس کو پاک کر دینا. دوسری چیز عطر لگانا، خوشبو لگانا. اچھا یہ جن صاحب کو مغالطہ ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رام اور شنکر یہ بھی معاذ اللہ نبی ہے. تو بھئی آقا تو فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول تھے ان کی سنت تھی، یہ صرف میری ہی نہیں، فرمایا رسولوں کی سنت میں سے ہے 4 چیزیں. پہلی چیز ختنہ کرنا. تو اگر یہ ہندو کسی نبی کے ماننے والے ہوتے تو کم از کم اس سنت پہ تو قائم ہوتے نا. کیا خیال ہے؟ تیسری چیز مسواک کرنا، اپنے منہ کو صاف رکھنا، پاکیزہ رکھنا. یہ بعض لوگ 2-2 4-4 دن تک برش نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے، جب سامنے بیٹھتے ہیں اتنی حمق پیدا ہوتی ہے. بات میرے پاس لوگ آتے ہیں یقین جانے
وہ قریب کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو طبیعت گھبرانے لگ جاتی ہے کہ یار اتنی اسمیل ہوتی ہے. وہ اسموکنگ کرتے ہیں, کوئی جناب کو نسوار کھاتے ہیں. فرمایا کہ رسولوں کی سنت میں سے ہے اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھنا. اور چوتھی چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رسولوں کی سنت میں سے ہے وہ یہ کہ نکاح کرنا. نکاح میرے عزیزان گرامی ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ جس سے انسان کی اپنی جوانی محفوظ ہو جاتی ہے. اس نکاح کو آسان کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو رسم و رواج پڑ گئے ہیں, ایک ایک رسم پہ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ لگ جاتا ہے. یہ واگ پھڑائی ہے, یہ دودھ پلائی ہے, یہ جوتا چھپائی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا گندگی جناب. اور پھر مجھے پتہ چلا, میں ابھی پرسوں اکاڑے گیا تھا خطاب کے لیے, وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھیک مانگنے والے فقیر ہیں, انہوں نے شادی کی ہے بچوں کی. منگتے, یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا گلیوں میں, منگتے, انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے. 700 آدمیوں کی بارات آئی ہے, اور ہر باراتیے کو 1 بوسکی کا سوٹ دیا ہے اور 2 کلو دیسی گھی دے کے بھیجا ہے. یہ منگتے ہیں, منگتے. بھائی اس کا مطلب ہے کہ جو اس ریت پہ پڑے گا وہ منگتوں کے پیچھے چل رہا ہے, اور جو ان رسموں سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ اللہ کے رسول کے پیچھے چل رہا ہے. میرا جب نکاح ہوا تو ولیمے والے دن جب ہم اپنے سسرال گئے بزرگوں کی خدمت میں حاضری کے لیے, تو وہاں بیٹھے ہوئے وہ کچھ جوتا شوتا والی, وہ بچوں نے کہیں آپس میں کوئی کان میں ایک دوسرے کی کیا کہ جوتا چھپانا ہے. تو میرے جو سسر ہیں ان کو بھنک لگ گئی کہ یہ کچھ ایسا کرنے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا خبردار, میں پٹائی کروں گا سب بچوں کی اگر کسی نے جوتے کو ہاتھ لگایا تو. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے داماد ہیں, اور آج سے یہ ہمارے سر کی عزت ہے. یہ آئیں تو آپ نے ان کا جوتا سیدھا کر کے رکھنا ہے, نہ کہ چھپانا ہے. نہیں سمجھ آئی یار؟ قبلہ ایسا باپ بنو. میں خطبے میں ذکر کر رہا ہوں, خطبے میں اس باپ کا جس نے اپنے بچوں کی یوں تربیت کی. اگر آپ بھی اسی انداز پہ اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ آپ کی بھی عزتیں بڑھا دے گا. لیکن یہ رسموں کا قلعہ ایسے کما نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہوگی, محنت کرنا ہوگی, تھوڑی تھوڑی ہمت کرنا ہوگی. کیا فرق پڑتا ہے آپ گانا نہ بانے یار ہاتھ پہ, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں باندھنا بھی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. گھوڑی پہ نہیں چڑھنا, کیا مسئلہ ہے یار؟ یعنی رسموں تلے دب کے اپنی زندگی برباد کر دینی. ماں باپ بھی دنیا سے بیچارے شرمندہ چلے جاتے ہیں آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے. وہ یار وہ اس باپ سے پوچھو جس باپ پہ بچے کی شادی کی وجہ سے 20 لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے. اس سے پوچھو, اس کا دل کمزور ہو چکا ہے, اس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, اعصاب میں جان نہیں ہے اس کے, وہ بے جان ہے, اور اوپر سے 20 لاکھ کا اس پہ قرضہ بھی ہے. اور آپ رکتے ہی نہیں ہیں, اتنے ناز و نخروں کے ساتھ شادی کر لی, اور پھر آپ کہتے ہیں میں نے اب فلاں جانا ہے, فلاں شہر میں جانا ہے, فلاں شہر میں جانا ہے. کیا مسئلہ ہے یار؟ اللہ تعالیٰ نے نکاح اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کا جسم بھی پاک ہو جائے, آپ کی سوچ اور فکر بھی پاک ہو جائے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑھاپے میں جا کے ماں باپ کو شرمندہ کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ آئندہ جمعۃ المبارک بھی کچھ باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.